اب آج کا مسئلہ یہ ہے کہ رب المال نے مضارب کو مال دیا ہے نا، مثال کے طور پر 6,000 روپے دیا، 6,000 دے کر کے، اور یہ طے ہو گیا دونوں میں کہ نصف نصف لیں گے، تو دونوں کے درمیان نصف نصف کی بات ہو گئی، ٹھیک۔ اور رب المال نے مضارب کو یہ بھی کہہ دیا کہ اسے دوسرے کو بطور مضاربت دے سکتے ہو، یعنی تم مضاربت کا عقد کر سکتے ہو۔ کل کی گفتگو میں یہ تھا کہ مضاربت کی اجازت نہیں دی تھی، ہے نا، اب یہاں ایک مضاربت کر سکتے ہو، یہ اس کو کہہ دیا۔ اب مضارب اول نے اس کو پھر مضاربت پر دے دیا، تو اب وہ رب المال بھی بن گیا اور مضارب بھی بن گیا، مضارب اول، ٹھیک ہے، مگر اس نے دیا کتنے پر؟ ثلث پر۔ کتنے پر دیا؟ ثلث پر دیا، تو یہ درست ہے، یہ عمل کیا ہے؟ درست ہے۔ کیوں درست ہے؟ اس لیے کہ رب المال نے اس کو اجازت دی تھی کہ بطور مضاربت یہ دے سکتے ہو، اس لیے درست ہے۔ اب ایک مسئلہ پھنسے گا یہاں، یہ طے کرنا پڑے گا کہ کس کو کتنا ملے گا۔ رب المال نے کہا ہے مجھے نصف چاہیے، اور مضارب اول نے مضارب ثانی کو کہا ہے تم کو ثلث دوں گا، ٹھیک ہے، تو اب 6,000 تھا، ٹھیک ہے، نفع پر بات ہونی ہے، ٹھیک ہے، اب 6,000 پر مثال کے طور پر 6,000 نفع اور ہو گیا، تو جب 6,000 نفع اور ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کا نصف یعنی 3,000 یہ کس کو دے گا؟ رب المال کو دے گا، ٹھیک ہے۔ اب بچا کتنا؟ 3,000۔ 3,000 6,000 میں سے بچا ہے، اور نفع کا ثلث دینا ہے کس کو؟ مضارب ثانی کو، تو ایسی صورت میں اب 6,000 کا ثلث 2,000 نکلے گا، یہ 2,000 کس کو ملے گا؟ مضارب ثانی کو، اور بچا 1,000، وہ 1,000 بیچ والا جو مضارب اول ہے رب المال کی طرف سے، اور رب المال ہے مضارب ثانی کی طرف دیکھتے ہوئے، ہے نا جی، اس کو 1,000 ملے گا۔ مسئلہ سمجھ گئے؟ تو اسی کی نوعیتوں کو سمجھا رہے ہیں، ہے نا۔ پہلے یہ ایک سطر دیکھیے، کہتے ہیں رب المال نے مضارب کو مال دے دیا جب بطور مضاربت نصف کے اعتبار سے، ہے نا، بطور مضاربت نصف نفع کے اعتبار سے دے دیا، کیونکہ یہاں نفع ہی پر تقسیم ہے، وَأَذِنَ لَهُ، اور اس کو یہ اجازت دے دی أَن يَدْفَعَهَا، کہ وہ بھی اسے بطور مضاربت دے دے، ہے نا، بالثلث، فَدَفَعَهَا بالثلث، اس نے بطور ثلث کے اعتبار سے، یعنی ثلث کی شرط پر مضاربت میں دے دیا۔ رب المال نے اس کو اجازت دے دی کہ تم مضاربت کے طور پر اسے دے سکتے ہو، اب اس نے کیا کیا؟ بطور ثلث اس کو مضاربت پر دے دیا، بطور ثلث مطلب ثلث کی شرط پر، ہے نا، کہ گویا اس کو ثلث دے گا، کس کو؟ مضارب ثانی کو، ہے نا، اور بقیہ خود رکھے گا۔ ایک تو یہ مطلب ہو گیا، دوسرا مطلب یہ ہو گیا بطور ثلث کا کہ ثلث خود لے گا، اور نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مطلب نہیں ہو سکتا، یہی مطلب ہے صرف کہ ثلث اس کو دے گا، کہ ثلث خود لے گا بقیہ اس کو دے گا، یہ تو عقل سے ماورا ہے نا، ہے نا، اس لیے یہ صورت نہیں ہے۔ تو یہ کہا کہ ثلث تم کو دوں گا، بقیہ میرا ہے، تیار ہو گیا۔ اب اس نے مضاربت کر لی، قطع جازہ، یہ صورت کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب اس کی کچھ مختلف صورتیں بیان کر رہے ہیں، اور ان صورتوں کی بنا جو ہے وہ الفاظ کے نشیب و فراز پر ہے، یعنی رب المال بول کیا رہا ہے اس کے اعتبار سے یہ صورتیں بدل جائیں گی، ہے نا۔ اس میں سے پہلی صورت بیان کرتے ہیں
دیکھو رب المال نے اس کو کہا تھا پیسہ دیتے وقت کہ جو نفع ہو اس کا آدھا مجھے چاہیے. ٹھیک ہے. مضارب ثانی نے کیا کہا؟ مضارب اول نے کیا کہا کہ جو نفع ہوگا سلس تم کو دوں گا. کس کو؟ مضارب ثانی ہے نا. یہ مسئلہ اوپر والا ہے. تو اب ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ آپ سن چکے 6000 میں سے 3000 رب المال کو ملے گا اور 2000 ملے گا کس کو؟ مضارب ثانی کو. اور 1000 جو بچے گا کس کو ملے گا؟ مضارب اول کو. ہے نا. یہ کلیئر ہے. اس کو بیان کرتے ہیں. فَإِن كَانَ رَبُّ الْمَالِ قَالَ لَهُ، اگر رب المال نے اس سے کہا ہے مضارب سے کہ الا ان ما رزق اللہ تعالی فهو بیننا نصفان، ہے نا، کہ جو کچھ اللہ رب العزت نفع دے، جو کچھ اللہ رب العزت عطا فرمائے، ہے نا، وہ ہمارے درمیان آدھا آدھا ہوگا. ٹھیک ہے. اوپری والے مسئلے میں فَلِرَبِّ الْمَالِ نِصْفُ الرِّبْحِ، تو رب المال کو کتنا ملے گا؟ آدھا. جو نفع ہوا ہے 6000 اس کا آدھا ملے گا 3000. وَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي ثُلُثُ الرِّبْحِ، اور مضارب ثانی کو ربح کا ثلث یعنی 2000، 6000 کا ثلث وہ ملے گا. وَلِلْأَوَّلِ السُّدُسُ، اور پہلے والے کتنا ملے گا؟ سدس، ہے نا. پہلے والے کو سدس ملے گا. ٹھیک ہے. اب ایسی صورت میں کہاں گیا؟ وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہا کہ جو کچھ اللہ تم کو نفع دے وہ ہمارے درمیان نصف نصف ہے. کیا کہا؟ نصف. جو کچھ اللہ تم کو نفع دے. پہلا جملہ کیا تھا؟ جو کچھ اللہ نفع دے. اور اب کیا کرا؟ جو کچھ اللہ تم کو نفع دے. ہے نا. دونوں میں فرق کیا ہوا؟ جو کچھ اللہ نفع دے کا مطلب ہے پورے مال پر جو نفع دے، ہے نا. اور جو کچھ اللہ تم کو نفع دے مطلب تمہارے ساتھ جس کا معاہدہ ہے اس کے ادا کرنے کے بعد جو بچ رہا ہے وہ تم کو نفع ملا ہوا ہے، اس میں سے ہمارا اور تمہارا آدھا. یہ نا مطلب نکلا. تو ایک لفظ سے فرق پڑ گیا. پہلا تھا تم کو دے، پہلا تھا اللہ نفع دے، اور اب کیا ہوا؟ تم کو. رزق اللہ پہلے تھا، اب یہاں رزق اللہ، ہے نا. بس اتنا فرق پڑ گیا. تب کیا کریں گے ایسی صورت میں؟ اب ایسی صورت میں سامنے والے نے ثلث کا وعدہ کر لیا ہے نا، مضارب اول نے، تو مضارب ثانی کو ثلث یعنی 2 مل جائے گا 6 میں سے، تو بچے گا 4. یہ 4 آ گیا کس کے پاس؟ مضارب اول کے پاس. تو تم کو نفع دے اس کا مصداق وہی 4 بنا، کیونکہ اس کو نفع کے طور پر کتنا ملا؟ 4 ہی ملا ہے. اب اس کو کہا تھا اس میں سے آدھا میرا آدھا تمہارا، تو اب اس میں سے 2 ملے گا مضارب کو، 2 ملے گا رب المال کو. وہ سب کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے نا. اسی کہتے ہیں وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہا أَنَّمَا رَزَقَكَ اللَّهُ تَعَالَى، جو کچھ اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمایا ہے تو وہ ہمارے درمیان 2 نصف ہوگا. فَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي الثُّلُثُ، مضارب ثانی کو کتنا ملے گا؟ ثلث ملے گا. کیوں؟ اس سے اسی کا معاہدہ ہے، ثلث کا مل گیا. وما بقیہ، اب جو 4 بچا ہے، بین رب المال والمضارب الاول نصفان، وہ رب المال اور مضارب اول کے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا. کلیئر ہے بالکل ایک دم؟ ٹھیک ہے. اب ایک صورت اور ہے نا. یہ گفتگو ساری کب تھی؟ جب مضارب اول نے مضارب ثانی کو کہا تھا تم کو دوں گا ثلث، تب یہ گفتگو تھی. اب اتفاق سے مضارب اول رب المال نے کہا تھا مجھ کو نصف چاہیے، ہے نا، اور مضارب اول نے مضارب ثانی کو کہہ دیا کہ تم تجارت کرو تم کو نصف دوں گا. تو اب سیدھا سیدھا مسئلہ ہو گیا. دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ یہ کہ جناب اس کو نصف چاہیے رب المال کو، تو مضارب ثانی کو آدھا دینے کے بعد جو بچے گا اس کو پھر آدھا آدھا کر لے گا، اور آدھا مضارب
اول رکھ لے گا اور آدھا رب المال کو دے دے گا، ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ مضارب رب المال نے کہا ہے کل مال پر جو کل نفع ہو، ہے نا، اس کل نفع کا نصف مجھ کو چاہیے. یہ نہیں کہا تم کو جتنا نفع اس کا نصف چاہیے، ہے نا. اگر یہ کہا ہوتا تو بات دوسری تھی. کہا کل نفع کا مجھ کو نصف چاہیے، تو کل نفع کا نصف کتنا ہوگا؟ 6 میں سے 3 ہوگا، تو 3 پالے گا کون؟ رب المال. اور مضارب ثانی کو کیا کہا اس بندے خدا نے؟ کہ تم کو نصف دوں گا. تو اب اس کو بھی کل کا نصف دینا پڑے گا، ہے نا، کیونکہ بہرحال اس سے تو کل ہی والا معاملہ رہے گا، ہے نا، کل نفع کا. تو اب ایسی صورت میں اس کو 3 دے دیا. اب مضارب اول کے لیے کچھ بچا؟ کچھ نہیں بچا. اسی کو بیان کرتے ہیں کہ فَإِن قَالَ لَهُ، اگر مضارب رب المال نے کہا مضارب اول سے کہ عَلَىٰ أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَلِيَ نِصْفُهُ، اس شرط پر سودا ہے، عقدی شرط پر ہے. اللہ کے جوڑ بتا رہا ہوں، ہے نا، کہ میں آپ سے معاہدہ کر رہا ہوں، عقد مضاربت کر رہا ہوں اس شرط پر کہ جو اللہ رب العزت نفع عطا فرمائے، جو اللہ رب العزت دے، فَلِيَ نِصْفُهُ، تو مجھے میرے لیے اس کا کتنا ہے؟ آدھا ہے نا. تو میرے لیے اس کا آدھا ہے. یا تو یہ کہا یا پھر یہ کہہ دیا کہ جو اللہ رب العزت دے تو وہ ہمارے درمیان آدھا آدھا ہے، پھر بھی بات برابر ہو گئی. تمہیں نہیں کہا بس، ہے نا. کاف ضمیر خطاب جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اب بندے خدا اس نے کیا کیا؟ مضارب اول نے فدفع المال الی آخر مضاربۃ، دوسرے کو بطور مضاربت دے دیا نصف پر. فالمضارب الثانی، تو مضارب ثانی کو نصف مل جائے گا. پہلے اسی کو نہ ملے گا، وہ نصف رکھ لے گا اور بقیہ نصف کس کے حوالے کرے گا؟ مضارب اول کے. اور مضارب اول وہ بقیہ نصف کس کو دے دے گا؟ رب المال کو، ہے نا. نصف ملے گا اور رب المال کو نصف مل جائے گا. ولا شیء للمضارب الاول، اور مضارب اول کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مضارب اول کچھ نہ پائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مضارب اول، دیکھیے صورتیں ہیں، یہ رب المال کے الفاظ پر سارا مدار ہے نا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مضارب ثانی کو ملنے کے بعد رب المال اور مضارب اول میں آدھا آدھا تقسیم ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال پہلے رب المال کو آدھا مل جائے، ہے نا، اور جتنا وعدہ کیا تھا کس سے؟ مضارب ثانی سے، اس کو مل جائے اور تھوڑا بہت اس کو ملے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ نہ ملے، ہے نا. یہ تینوں صورتیں ہیں. اب ایک چوتھی صورت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مضارب اول کو اپنے گھر سے بھرنا پڑے، ہے نا. کیسے؟ کہتے ہیں رب المال نے کہا مجھے نصف چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس مضارب اول نے بطور مضاربت دوسرے کو دے دیا اور کہا تم کو 2 ثلث دوں گا. کتنا دوں گا؟ 2 ثلث دوں گا اور 1 ہی ثلث میں رکھوں گا. اب نفع جو بھی حاصل ہوا اس کا 2 ثلث کس کو دینا چاہیے؟ مضارب ثانی کو. ٹھیک ہے. مگر رب المال نے پہلے شرط لگا دی ہے کہ آدھا مجھ کو چاہیے، تو آدھا رب المال کو دیں گے، ہے نا. اب بچا کتنا؟ آدھا، نصف بچا. ٹھیک ہے. وہ نصف کس کو دیں گے؟ مضارب ثانی کو دیں گے. مضارب اول کے لیے کچھ نہیں بچا، اور مضارب ثانی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی پورا نہیں ہوا، ہے نا. اس کو 2 ثلث چاہیے، اور 2 ثلث میں ابھی کتنا کم ہے؟ 1 سدس. سدس سمجھے؟ سدس کا مطلب ہو گیا 16% تقریباً، ہے نا. 17% سے کم، 16% سے زیادہ، اس کو بولتے ہیں سدس. ارے 100 کو 6 حصوں میں تقسیم کرو تو 17 چھک 102، 16 چھک 96، سمجھے؟ تو 16 سے زیادہ بنے گا اور 17 سے تھوڑا سا کم رہے گا. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا، یعنی 16.5 سے زائد اور 17.25 سے پونے 17 کے آس پاس، ہے نا. یہ مان کے چلو. ٹھیک ہے. تو یہ صورت بنے گی. اسی لیے میں اندازے کے لیے آپ کو 17 بتاتا ہوں. 17 یہ سدس ہے نا. اب ایک نصف میں کتنے سدس ہوتے ہیں؟ غور کرو تو
3, क्यों? 17 दूना 34, 17 तिया 51 जी, 17 तिया 51 हुआ, है ना? तो अब देखो एक निस्फ में कितने सुदूस हुए? 3 सुदूस, ठीक है। और 2 सुलूस में 4 सुदूस होते हैं जी, 2 सुलूस का मतलब 66%, जी, है ना? तो 17 तिया 51, 17 चौका 68, तकरीबी हो गया ना वहीं तक, है ना? मैंने कहा था 17 से कम रहेगा तो 68 से कम हो जाएगा तो 66 आएगा ही वो। तो गोया निस्फ पर 1 सुदूस बढ़ाएंगे तो कितना बन जाएगा? 2 सुलूस बनेगा। इस सब को याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये अगले साल भी काम आएगा और उसके बाद भी काम आएगा, है ना? तो हासिल क्या निकला? निस्फ हमने दिया किसको? रब्बुल माल को दे दिया। निस्फ किसको दे दिया? मुजारिबे सानी को दे दिया। मगर मुजारिबे सानी का पूरा नहीं हुआ, 1 सुदूस बच गया। कितना बचा? 1 सुदूस। समझ गया ना? वो 1 सुदूस जो बच गया वो अपनी तरफ से मुजारिबे अव्वल अदा करेगा जी, मुजारिबे सानी को। हाँ, ये उसको अपने घर से भरना पड़ेगा, है ना? उसी कहते हैं फ़ैन शरत लिल मुजारिबे सानी, अगर मुजारिबे सानी के लिए नफ़ा के 2 सुलूस की शर्त रख दी मुजारिबे अव्वल ने, फल रब्बिल माल, तो रब्बुल माल को निस्फ़े रिब मिल जाएगा, ये क्लियर है। वलिल मुजारिबे सानी, और मुजारिबे सानी को निस्फ़े रिब मिलेगा। अब बचा उसका 1 सुदूस, कहते वयज़मनुल मुजारिबुल अव्वल लिल मुजारिबे सानी, मुजारिबे अव्वल मुजारिबे सानी को देगा, मतलब जमानत लेगा कि मैं दूंगा, है ना? जमानत लेगा कितने की? 1 सुदूस के मिकदार की, नफा के 1 सुदूस के मिकदार की। कहां से? मिन माल ही, अपने माल से, है ना? ये सूरत हो गई। तो एक ही मसला है जी, इसकी नौयतें अलग अलग हो गई, है ना? मसला क्या है? सिर्फ कि रब्बुल माल ने पैसा दिया और मुजारबत की इजाजत दे दी। अब मुजारबत की इजाजत के बाद नफा कैसे तकसीम होगा, इसके एतबार से ये सूरतें बन रही हैं, ठीक है जी। अब आगे जो है वो यहाँ तक देख लीजिए, मगर मेरे मोबाइल में यहाँ तक है नहीं। चलिए 2-3 अल्फाज हैं, इंशाल्लाह देखा जाएगा उसको। व इज़ा माता रब्बुल माले अविल मुजारिब बतलल मुजारबतो, रब्बुल माल का इंतकाल हो गया या मुजारिब का इंतकाल हो गया तो क्या होगा? ये मुजारबत का अक़्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना? असल में मामला ये है कि मुजारिब जो होता है ना, रब्बुल माल का वकील होता है। शिरकत के अक़्द ही में मामला पाया जाता है कि एक दूसरे की वकालत होती है ना? और कफालत भी लेते हैं दोनों, कफील भी होता है, जामिन भी होता है। तो यहाँ कम से कम इतना तो है ना कि तवकील है, वो वकील बन रहा है, उसके हिस्से भर का। जाहिर सी बात है 6,000 उससे 5,000 उससे लिया है और बिजनेस कर रहा है, तो जो कुछ भी बिजनेस कर रहा है उसमें नफा के एतबार से आधा इसका है और आधा उसका है, अगर आधा आधा पर सौदा हुआ तो ठीक है। तो वकील बनता है मुजारिब। अब अगर इंतकाल हो गया दोनों में से किसी एक का तो वकालत खत्म हो जाएगी। मुवक्किल या वकील के बुतलान से वकालत क्या होती है? खत्म हो जाती है। और वकालत ही की बुनियाद पर यह मुजारबत हो रही थी, जब वकालत खत्म तो मुजारबत भी खत्म। कहते वइज़ा माता रब्बुल माले, रब्बुल माल का इंतकाल हो गया, अविल मुजारिब या मुजारिब का, तो ये मुजारबत बातिल हो जाएगी, ठीक है जी। अब आप खुद ही अपने दिमाग से इतना सोच सकते हैं कि इंतकाल हुआ अक़्द के बाद नफा कमाने से पहले, और अगर नफा कमा लेने के बाद इंतकाल हुआ तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नफा हासिल कर लेने के बाद तो दोनों का हिस्सा मुतय्यन हो गया, है ना। जब दोनों का हिस्सा मुतय्यन हो गया और एक का इंतकाल हो गया तो अब ये मुजारबत का अक़्द आगे नहीं चलेगा, ये होगा। लेकिन जो मिला है वो भी फासिद नहीं है, वो तो बहरहाल बता है। मिसाल के तौर पर 5,000 दिया था सौदा करने के लिए, 1,000
نفع کمایا، اب دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو حکم یہی دیا جائے گا کہ 5,000 واپس کر دیا جائے. رب المال اگر مرا ہے تو اس کے ورثہ کو واپس کر دیا جائے اور 1,000 میں سے 500 نفع والا واپس کر دیا جائے، 500 روپیہ مضارب رکھ دیجیے، ہے نا. یہ صورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے خود ہی کہ نفع کے بعد انتقال ہو تو جو مضاربت کا عقد ہو چکا ہے اور جس سے نفع کما چکے ہیں وہ فاسد نہیں ہے، وہ باطل نہیں ہے، وہ درست ہے، لیکن آگے اب نہیں چلے گا. اور اگر نفع کمانے سے پہلے ہی یہ ہو گیا تو مضاربت کا عقد ختم ہو جائے گا. وہ پیسہ رب المال کے ورثہ، ہاں اس کو واپس کرنا پڑے گا. وَإِنِ ارْتَدَّ رب المال عن الاسلام، اور اگر رب المال، دیکھیے عن الاسلام سے 2-3 الفاظ جو ہیں وہ میرے موبائل میں نہیں ہیں، کام چلا لیجئے گا اسی طرح، کل انشاءاللہ وہ چلا جائے گا. اور اگر رب المال مرتد ہو گیا اسلام سے، وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، اور دار الحرب چلا گیا، ہے نا. آج کے دور میں دار الحرب کا وجود نہیں ہے، ہے نا جی. یعنی جس طور پر دار الحرب پہلے تھا، آج کے دور میں اس طرح کا دار الحرب، سمجھ رہے ہو، پہلے 2 ہی دار ہوتا تھا، دار الاسلام، دار الحرب، ہے نا. آج اس طرح نہیں ہے. مجھے لگتا ہے دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں صرف مسلمان رہتے ہوں یا صرف کافر رہتے ہوں، ہے نا. ورنہ ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہیں. سعودی نے کسی اور کو بسنے نہیں دیا ہے نا، تو وہاں صرف مسلمان ہیں کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے ممالک ہیں سب میں، عرب ممالک میں بھی غیر مسلموں کی زمینیں ہیں، جائیداد ہے، اور دیگر ممالک میں مسلمانوں کی زمینیں ہیں، جائیداد ہیں، سب چیزیں ہیں. تو اب خلط ملط سب ہو رہا ہے، سمجھے. تو اب وہ حیثیت نہیں رہی، اب صرف ارتداد والا حکم ہی رہے گا، ہے نا. اسی لیے اتنا بیان کر دیا وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ. اگر مرتد ہو گیا رب المال اور دار الحرب سے جا ملا، بطلت المضاربت ہو. تو اب یہ آج کے دور میں آپ کہیں گے کہ مرتد ہو گیا، ابھی دار الحرب نہیں گیا تو مضاربت باطل نہیں ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اب حکم کا مدار کس پر ہے؟ ارتداد پر ہی ہے. کہ اگر مرتد ہو گیا تو ایسی صورت میں، اصل میں شروع میں شرکت کی بحث میں بات آئی تھی نا کہ وکالت بنیادی شرط ہے، اور اس کے لیے دونوں کا ایک دین کا ہونا بھی ضروری ہے، تب ایک دوسرے کے وکیل ہو سکتے ہیں. کیونکہ دین اگر بدل گیا تو ایسی صورت میں بہت ساری چیزیں دوسرے دین والوں کے لیے درست ہیں، جائز ہیں، ہمارے لیے درست نہیں ہے، ہے نا. تو ہم اس میں وکیل نہیں ہو سکتے اس کے، ہے نا. اور وہ ہمارا اس میں وکیل نہیں بن سکتا. خنزیر کی خریداری وہ کرے تو ہماری وکالت درست ہوگی؟ مطلب وہ ہمارا وکیل بن کر کے ہماری طرف سے خنزیر خرید سکتا ہے؟ درستی نہیں ہے. اچھا ہم اس کے وکیل بنائیں، مطلب ہم اس کے وکیل بنے، وہ پیسہ لگائے اور ہم مضاربت کریں، تو ہم خنزیر خرید سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. نہیں سمجھے. تو نہ میں اس کو اپنا وکیل بنا سکتا ہوں، نہ وہ مجھے اپنا وکیل بنا سکتا ہے نا، بعض معاملات میں. اسی لیے حکم مطلق دیا گیا کہ دین میں اتحاد ضروری ہے، سمجھے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر ارتداد پا لیا گیا تو ارتداد بھی موت کے قریب ہے، جہاں مضاربت کیا ہو جائے گی؟ سمجھے. اصل میں یہ شعبہ تھوڑا سا وسیع ہے. ارتداد کے بعد جو ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزیں اس کے لیے درست ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلا حصہ جو ہے وہ کل اب بیان کریں گے.